السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی ولیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث غدیر اور اس کا مفہوم اور حدیث غدیر کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے نہایت ہی آسان انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تمہیدی طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، سماعت کریں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی مجمعین عادل اور ثقہ ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور سارے صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت نے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے ان کے شان اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، سارے کے سارے صحابہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو جنہیں قرآن متقی اور پرہیزگار کہہ رکھا ہے، تو لوگوں کے عیب نکالنے سے اور شیعہ لوگوں کا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے صحابہ کرام کے دامن داغدار نہیں ہوں گے، بلکہ چاند پر تھوکنے والا اس کا تھوک اس کے منہ پر ہی آئے گا۔ ایک جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام کو قرآن کامیاب بتا رہا ہے۔ تو اب جو غدار دشمنان اسلام، دشمنان خدا و رسول، دشمنان صحابہ اگر صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کو لے کر، اگر صحابہ کرام کے تعلق سے زبان طعن اگر دراز کرتے گئے، تو وہ لوگ نہایت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ قرآن
صحابہ کرام کے متعلق کہتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اور ایک جگہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ نَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا گیا. اور جس سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہو تو کسی کے جہنمی کہنے سے کوئی صحابی جہنمی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ہر صحابی یہ رسول جنتی ہے، صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک. بلکہ ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا جہنم کی آگ انہیں نہیں جلا سکتی. تو سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی کے. ہر صحابی یہ رسول جنتی جنتی، ہر صحابی یہ رسول جنتی جنتی. یہ تو قرآن ہے. احادیث میں جو صحابہ کرام کے تعلق سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے گئے. میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم. حضور فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ کی تعظیم کرو اس لیے کہ میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر گئے، تم میں سب سے بہتر گئے. گویا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی ایک صحابی کی توہین نہیں کرنی چاہیے. سارے کے سارے صحابہ لائق عزت و تکریم ہے، بلکہ جو ان کی عزت کرے گا وہی عزت پائے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہی محبوب کہلائے گا، اسی کی عزت ہوگی. اور جو صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا. اس لیے حضور نے فرمایا اکریموا اصحابی، میرے صحابہ کی کیا کرو؟ تعظیم کرو. اور پھر ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشرف المحبت کی حدیث پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو اس وقت خاموش رہو، مہر برلب رہو، خاموش رہو. ہرگز ان کے خلاف ان کو برا بھلا کہنا، معاذ اللہ رب العالمین ان کی گستاخی کرنا، اس تعلق سے کبھی زبان نہ کھلنا. صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرو، ذرہ برابر می کے برائی نہ کریں، میرے آقا نے منع فرمایا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کی گستاخی کرے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا رب رسول کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے، لوگوں کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے متعلق کبھی بھی برے الفاظ اپنی زبان پر نہ لاؤ. جب بھی صحابہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، خیر کے ساتھ ذکر کرو. اور اللہ اکبر، صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی تو شان ہی جدا گانا ہے، ان کا مرتبہ کی بلند و بالا کی، ان کی عظمت اور ان کے شان کی نہایت ہی اعلیٰ ہے. حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء رسول کے بعد عالم میں جو سب سے افضل ذات گئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات، جن کے متعلق یہ شیعہ معاذ اللہ رب العالمین کافر ہونے کا قول کرتے ہیں، جنہیں اللہ اکبر ابتدائے آفرینش سے لے کر تا قیامت ہونے والے سارے گناہ کا جن کو مجرم یہ شیعہ ٹھہراتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جل کے راکھ ہو جائیں گے، کہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ان کے دام فریب میں آ کر، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر صحابہ کے متعلق کبھی غلط زبان استعمال نہ کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی، میرے آقا فرماتے ہیں او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب ابی بکر وشکرہ واجب علی کل امتی، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ جب بھی صدیق اکبر کا ذکر آئے تو شکر ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسا محسن اور ایسا حضور سے محبت کرنے والا ہمیں عطا فرمایا۔ ہر حال میں جب بھی ذکر کرو صحابہ کرام کا خیر کے ساتھ، اور خصوصاً جب بھی صدیق اکبر کا ذکر آئے بھلائی کے ساتھ ذکر کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ پھر کیا ہے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں، جن کے متعلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضور فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ حالانکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ ممکن ہے، ممکن بھی نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی کو، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن شان عمر بن خطاب بیان فرمائے کہ اگر ہوتا تو وہ ذات عمر بن خطاب کی ذات ہوتی۔ اللہ جن کا حضور اس شان سے ذکر فرما رہے ہیں، ان کے متعلق کہنا کہ یہ کافر، انہیں مجرم ٹھہرانا، ان کے متعلق معاذ اللہ اپنی زبان کو، اپنی غلاظت بھری زبان کو ان کے متعلق کھولنا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک حدیث پاک میں جو مشکاۃ شریف کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ غور کریں کہ جن کی زبان جب کھولتی ہے تو حق کے لیے کھولتے ہیں، جن کی زبان پر ہمیشہ حق آتا ہے وہ ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے متعلق معاذ اللہ رب العالمین زبان کو کھولتے ہو غلاظت بھری۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو احد فی امتی فإنہ عمر، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور میری امت میں محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی، زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی، اللہ اکبر۔ اسی طریقے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو داماد مصطفیٰ بھی ہیں، جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ دیا، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، جن کو ذو النورین کا لقب ملا، جن کو ذو النورین ہونے کی شان عطا ہوئی کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ شیعہ لوگ بکواس کرتے کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ تو ایسے تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو فلاں تھے، صحابی رسول ہے۔ جب بھی ان کا ذکر کرو تو کیسا کرو؟ خیر کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو۔ یہ حضرت عثمان بن عفان ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد ذکر ہے سب میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
سب میں عثمان کی نکاح میں دے دیتا. اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس سے کیوں حیا نہ کرو جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ایسے شرم و حیا والے کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ وہ ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، حیدر کرار، حسین کریمین کے والد محترم، فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں بھائی ارشاد فرمایا، وہ حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے یہ محبت کے دعوے کرتے ہیں شیعہ لوگ. یہ صرف فرضی محبت ہے، ان کے ریاکاری والی محبت ہے، دکھاوے کی محبت. اگر حقیقت میں جو علی سے محبت کرنے والے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. جو شان میرے امام نے مولا کائنات کی بیان فرمائی، ذرا سنو میرے امام کیا کہتے ہیں کہ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھوکے رہتے ہیں تلواروں کے. ہم نے اپنے سینے پر، دل پر امام اہل سنت کو بٹھایا، اعلی حضرت کو بٹھایا گیا، تو ہمارا دل ایسا صاف ستھرا اور ایسا شاف و شفاف ہے کہ ہمارے دل میں نہ صحابہ کا بغض آ سکتا ہے نہ اہل بیت کا بغض آ سکتا ہے. حقیقت میں علی سے محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں. یہ شیعہ تو صرف دکھاوا کرتے ہیں، ان کے نام سے معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کو گمراہ کرتے گئے. علی سے محبت کرنے والے شیعہ نہیں، علی سے محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے متعلق فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی. مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے مجھے گالی دی. ذرا غور کیجئے. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان ہے. اور فرمایا کہ ذکر علی کن عبادہ، جب جب علی کا ذکر کرو گی تمہارے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی کن عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی کن مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. جس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی کن بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی کن بابھا، میں حکمت کا دروازہ ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. یہ ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، جن کے شان یہ اہل سنت والجماعت بیان کرتے گئے. ہم جھوٹی روایات اور موضوع روایات گھڑ کے شان علی بیان نہیں کرتے گئے. ہم وہ روایات بیان کرتے گئے جو صحابہ نے بیان کی گئے. ہم وہ روایات بیان کرتے جو تابعین نے بیان کیے، تبع تابعین نے بیان کی گئے. ہم وہ فرمان سناتے گئے جو فرمان میرے آقا کی زبان سے ادا ہوا ہے. وہ شان بیان کرتے جو شان میرے رسول نے بیان فرمائے. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ اکبر ایک حدیث پاک اور عرض کر دو میرے ذہن میں آئی. نزہۃ المجالس جلد دوم دوسری جلد کی حدیث پاک نزہۃ المجالس شریف. ذرا غور کیجئے کہ اللہ اکبر سارے صحابہ سے محبت کرنے اور ان میں سے خلفائے راشدین کے شان کی نرالا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ایک تھال لے کر تشریف لائے اور میرے سامنے لا کر رکھ دیا. حضور فرماتے ہیں اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں سے اسے دیجئے جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، آپ اسے دیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تھال پر جو
کپڑا تھا خوبصورت، اسے ہٹایا، اندر سیب موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیب اٹھایا تو اس کی ایک طرف لکھا ہوا تھا ہذہ ہدیۃ من اللہ لأبی بکر الصدیق، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے صدیق اکبر کے لیے۔ اور اس کی دوسری جانب لکھا ہوا تھا من ابغض الصدیق فہو زندیق، اور جو صدیق اکبر سے بغض رکھتا ہے کہ وہ بے دین ہے، وہ بے دین ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر، یہ ہدیہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرمان اس پر موجود ہے کہ جو صدیق اکبر سے بغض رکھے وہ کیا گئے؟ بے دین ہے۔ ذرا سوچے کہ یہ شیعہ جو رات دن جن کا کام یہ صحابہ کرام کے متعلق گالی گلوچ کرنا، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ان کے متعلق ادا کرتے گئے، ذرا سوچیں ان کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ جنتی سیب پر جو لکھا ہوا ہے کہ من ابغض الصدیق فہو زندیق، صدیق اکبر سے نفرت کرنے والا، ان سے بغض رکھنے والا کبھی بھی دین سے محبت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ صدیق اکبر سے نفرت کرنے والا کیا ہے؟ زندیق ہے، بے دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا تو اس کی ایک طرف لکھا ہوا تھا ہذہ ہدیۃ من الوہاب لعمر بن الخطاب، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدیہ ہے عمر بن خطاب کے لیے، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا من ابغض عمر فہو فی سقر، کہا جو عمر سے بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا گئے؟ جہنم گئے۔ تو اللہ کو بس سمجھ میں آیا کہ یہ شیعہ جو بکواس کرتے کہ یہ جنتی نہیں ہے، سب کے سب کیا گئے؟ جہنمی گئے۔ اور الحمدللہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے گئے، ہمارا یقین ہے کہ محبت شیخین، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سیب اٹھایا جنتی، اس کی ایک طرف لکھا ہوا تھا ہذہ ہدیۃ من اللہ الحنان المنان لعثمان بن عفان، کہ یہ اللہ حنان و منان کی طرف سے یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے حضرت عثمان بن عفان کے لیے۔ اور اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا من ابغض عثمان فخصمہ الرحمن، کہا کہ جو حضرت عثمان کا دشمن ہے وہ رحمان کا دشمن ہے، جس نے حضرت عثمان نکنی کے ساتھ دشمنی کی وہ اللہ رب العزت کا دشمن ہے، جو حضرت عثمان نکنی کا دشمن ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سیب اٹھایا، اس کی ایک طرف لکھا ہوا تھا ہذہ ہدیۃ من اللہ الغالب لعلی بن ابی طالب، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے علی بن ابی طالب کے لیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اور اس کی دوسری جانب لکھا ہوا تھا من ابغض علی لم یکن للہ ولیہ، حضور نے فرمایا اس کی دوسری طرف لکھا ہوا ہے کہ جو علی سے بغض رکھے وہ کبھی بھی اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، کبھی اللہ کا دوست ہو سکتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو علی سے محبت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور محبت ایسی نہیں جو شیعہ لوگ کرتے گئے کہ معاذ اللہ رب العالمین موضوع روایات کھڑ کے روایات بیان کرتے گئے اور شان علی بیان کرتے گئے، وہ علی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ علی سے محبت کرنے والے ہم اہل سنت والجماعت کے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کی شان کو بیان کرتے۔ یہ لوگ تو علی کے دشمن ہیں شیعہ، تو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ لوگ نام لیتے ہیں علی علی، حقیقت میں یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پکے دشمن ہیں، یہی دشمن ہے شیعہ لوگ۔ اس لیے کبھی بھی اللہ اکبر ان شیعہ لوگوں سے نہ رابطہ رکھنا، نہ ان سے محبت کرنا، نہ ان کی باتوں سے متاثر ہونا، نہ ان کی تقریریں سننا، نہ ان کی باتیں سننا۔
اگر تقریریں سننی ہے تو سنی علماء جو بریلوی علماء کے ان کی سنیں. اگر تقریریں سننی ہے تو اللہ اکبر ایسے علماء کی تقریریں سنیں کہ جن کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. حضور سیدی و سندی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان ان کے شہزادے حضرت عائد ملت کی تقریر سنیں، حضور محدث کبیر کی تقریر سنیں، حضور گلزار ملت کی تقریر سنیں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی میاں کی تقریر سنیں، اور دیگر سنی جو بریلوی علماء کے ان کی تقریر سنیں. انشاءاللہ تعالی تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تمہارے دل میں ایمان میں نور پیدا ہوگا، تمہارے چہروں پر نور آئے گا. ان کی تقریر سنیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان شیعہ لوگوں سے دور رہیں. اس لیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پکے دشمن ہیں، گستاخیاں کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، برا بھلا کہنے والے. ان سے دور رہیں اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے اپنا رابطہ قائم رکھے. جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت جو کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت کے. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ہر صحابی نبی جنتی کے اور ہر صحابی سے محبت کرنی. خلفائے راشدین، حسنین کریمین، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر تمام صحابہ کرام اور صحابیات، حضرت عائشہ اور دیگر تمام صحابیات سے بھی محبت کرنی گئی. ان کے درمیان آپس میں جو جنگ و جدال ہوئے، جو قتل و غارت گیری ہوئی، ان کے متعلق اپنی زبان کو نہیں کھلنا گے. ہمارے فقہاء، ہمارے محدثین، ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ مجتہد تھے، ان کا اجتہاد تھا. ہمیں لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی جنگوں کو لے کر، ان کے آپسی معاملات کو لے کر اگر تم نے زبان کو کھولا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور بات بڑھ گئی تو کفر تک بات پہنچ جائے گی. اس لیے صحابہ کرام سے محبت کریں. جب بھی کسی صحابی کا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ ذکر کریں. اب آئیے حدیث غدیر کے متعلق کچھ بات ہم عرض کرتے ہیں. حدیث غدیر کیا ہے؟ ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جو حضرت زید ابن ارقم اور دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ بات موجود ہے. حضرت براء ابن عازب اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو ترمذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. کہ حدیث قدیر کیا ہے؟ لما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدیر خم، اسے خم بھی پڑھا جاتا ہے، خم بھی پڑھا جاتا ہے. کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب آپ غدیر خم پہنچے، یہ غدیر عربی زبان کا لفظ ہے اور غدیر عربی میں تالاب کو کہتے ہیں. اس جگہ کوئی تالاب ہو، چشمہ یا کوئی اور چیز رہی ہو اور اس مقام کو خم کہتے ہیں، اس لیے اسے غدیر خم کہا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہر حج ادا کرنے جو آتا ہے تو اس مقام سے وہ اپنے اپنے راستوں پر ہو جاتا ہے. مصر جانے والے اس راستے سے مصر کے راستے پر چل دیتے ہیں، مکہ جانے والے مکہ، اور یہ ایسا راستہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں چوک بھی کہہ سکتے ہیں. جب اس مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کا جرم اٹھ گئے. فاخذ بید علی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا صحابہ کرام سے، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے ہو کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟
صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گی؟ آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بلکہ آپ مومنوں کی جو جانیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ آپ اس کے حقدار گئے۔ تو اللہ کو اکبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سنو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو پھر سنو میں یہ اعلان کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد حضور نے دعا ارشاد فرمائی اللہم والی من والا ہو وعادی من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ حدیث شریف، اسے حدیث غدیر بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اس کے اندر اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے مولا، جس کو لے کر بڑا واویلا مچایا گیا۔ یہ شیعہ لوگ اس سے غلط مفہوم لیتے ہیں، لوگوں نے بڑا واویلا مچا رکھا ہے شیعہ لوگوں نے۔ اب ذرا دیکھیں، میں سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں جو مولا کا لفظ آیا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں، کہ میں جس کا مولا ہوں، فعلی کیون مولا، تو علی اس کا مولا ہے، میں اس کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، اس میں لفظ مولا آیا، مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، اور مولا الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جس جگہ لفظ مولا آیا ہو اس کے ما قبل اور ما بعد کی عبارت کو اور اصل واقعے کے پیش نظر لفظ مولا کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اپنی عقل سے اپنے باطل عقائد کے اثبات کے لیے جو ذہن میں آیا وہ معنی کر دینا یہ درست نہیں۔ اس کے ما قبل اور اس کے ما بعد اور اصل واقعے کے پیش نظر لفظ مولا کا ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے کہ مولا الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے ثابت کر کے کہ مولا کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، مولا جو ہے ایک نسب کے اعتبار سے جو مولا ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اس میں جو موالی کا لفظ آیا جو مولا کی جمع ہے، یہاں نسب کے اعتبار سے جو مولا ہوتا ہے یہ اس مولا کے معنی میں، اسے مولا نسب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں مولا جو نسب کے اعتبار سے جو مولا ہوتا ہے اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی میں یہ آیا گیا۔ اور دوسرا اسی طرح مولا المالک، مالک کے معنی میں بھی مولا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن شریف سورہ انعام آیت نمبر 62 میں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس میں جو لفظ مولا آیا کہ وہ مالک کے معنی میں آیا، ذرا غور کریں۔ اسی طرح مولا جو ہے وہ مولا العتق بھی ہوتا ہے، عتق کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کرا دے تو یہ آزاد کرانے والا بھی مولا ہوتا ہے، اور جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اس معنی میں بھی مولا کا استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 5 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اس میں موالی مولا کی جمع ہے، تو اس میں جو مولا کا استعمال ہے، اس میں جو مولا ارشاد ہوا ہے وہ عتق کے معنی میں ہے نا، یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ بھی مولا ہے، اور جو آزاد کرنے والا ہے وہ بھی مولا ہے۔ اسی طرح مدد کرنے کے معنی میں بھی مولا کا استعمال ہوتا ہے، لفظ مولا کا، جیسے کہ قرآن شریف میں ہے سورہ محمد آیت نمبر 11 ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم۔ اللہ مومنوں کا مولا ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ پیار اور محبت سے اللہ جن سے مدد کرتا ہے کہ وہ مومنین ہے، کافروں کے پیار محبت سے اللہ مدد نہیں کرتا۔
انہیں ظاہری فتح دیتا ہے اور ظاہری شان بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن پیار اور محبت سے اللہ جس کی مدد فرماتے ہیں وہ مومنین کی ذات ہے۔ تو یہاں جو لفظ مولا ارشاد ہوا ہے تو یہاں مولا جو ہے وہ مدد کرنے کے معنی میں، اور جیسے ایک حدیث پاک کا بھی حوالہ میں دے دوں آپ کو کہ حضرت سفینہ رضی اللہ جو بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات شریف میں کتاب الکرامات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں افریقہ کے جنگلوں میں گم ہو گیا، اپنے وفد کے ساتھ میں گم ہو گیا، تو ان کو تلاش کر رہا تھا، تو وہ لوگ تو نہیں ملے لیکن شیر مجھے مل گیا، اور شیر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کر رہا۔ تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شیر سے کہا یا ابا الحارث، اس شیر کی کنیت ہے ابا الحارث، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیر میں حضور کا غلام ہوں۔ یہاں تو یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین مولا، جو آگے میں جا کے اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ شیعہ لوگ کس معنی میں لیتے ہیں۔ اگر شیعہ لوگ جو معنی لیتے ہیں کہ اگر وہی معنی کا یہاں مراد ہو تو کیا کہو گے کہ حضرت سفینہ نے یوں کہا شیر سے کہ میں حضور کا خلیفہ ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، یا غلام کے معنی میں۔ اب جتنی بھی شروعات ہو سکے نا اٹھا کے دیکھیں اس حدیث پاک کی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو یہاں پر بھی لفظ مولا ہے، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، لیکن یہاں مولا جو ہے وہ بمعنی غلام کی۔ تو مولا کے مختلف معانی ہوتے ہیں، اور علماء نے فرمایا 10 سے زائد معنوں کے اندر یہ لفظ مولا کا استعمال ہوتا ہے، کہ مولا کا ایک معنی دوست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، آزاد کرنے والا، آزاد کیا ہوا، سردار، اور ایسے بہت سارے معانی میں یہ مستعمل ہے مولا۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ جس عبارت میں لفظ مولا ہو تو اس عبارت کا ترجمہ، اس مولا کا ترجمہ ما قبل اور ما بعد کی عبارت کے پیش نظر اور اصل واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ مولا کا ہوگا، ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ اس کا پس منظر اگر آیت ہو تو اس کے شان نزول کے اعتبار سے، اور اگر حدیث ہو تو شان ورود کے اعتبار سے اس کا ترجمہ لفظ مولا کا ہوگا۔ یہ مولا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آیا کہ من کنت مولا فعلی کن مولا یا فہذا علی کن مولا، دونوں روایتیں ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیں اس حدیث میں جو مولا کا لفظ آیا گیا، شیعہ لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ لوگوں کے یہاں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، شیعہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں متصرف فی الامور، اور ایک ترجمہ کرتے ہیں اولا، حالانکہ اولا بالعلم بھی ہوتا ہے، اولا بالحکمت بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اولا بالامامت یا اولا بالخلافت کے معنی میں استعمال کر، یہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مولا کا، اور ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ خلافت بلا فصل، یعنی معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ لوگ اس حدیث پاک سے یہ ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل، اور کہتے ہیں کہ حضور نے غدیر قوم کے موقع پر یہ ارشاد فرما دیا کہ یاد رکھنا کہ حضرت ابوبکر، حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی متصرف فی الامور، حالانکہ مولا کا ترجمہ نہ خلیفہ بلا فصل ہے، نہ متصرف فی الامور ہے، اور نہ یہ اولا بالامامت یا اولا بالخلافت، اس کا ترجمہ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اگر مولا کا ترجمہ اولا بالامامت یا خلافت اگر کیا جائے تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اولا یہ تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ جو مفعول کا وزن ہوتا ہے تو افعال کے وزن پر اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، یعنی جو مولا ہے اس کا ترجمہ اولا سے نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں کیا جائے گا، یعنی مولا بمعنی اولا بالامامت یا اولا بالخلافت ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے مولا کا معنی متصرف فی الامور بھی نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ نبوت کے اندر پارٹنرشپ ثابت ہوگی یہ تو اگر متصرف فی الامور کہیں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ سارے کے سارے اختیارات تو علی کو بھی حاصل ہیں۔ یہ متصرف فی الامور کا مطلب ہوگا، اگر مولا کا ترجمہ متصرف فی الامور کہیں گے تو یہ مطلب ہوگا، یہ تو نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، جب نبی کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا تو نبی کی موجودگی میں کیسے ہو سکتا ہے کوئی نبی؟ یہ تو پارٹنرشپ ثابت ہو جائے گی اگر متصرف فی الامور کریں گے۔ اور خلیفہ بلا فصل بھی اس کا خلافت اول اور خلیفہ بلا فصل بھی اس لفظ مولا کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن، احادیث اور تابعین کے اقوال اس بات کی طرف اشارہ کرتے گئے کہ سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے، دوسرے عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا کائنات۔ تو یہاں خلیفہ بلا فصل بھی اس کا معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں، میں اس پر ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اگر مولا کا معنی اگر خلافت ہی ہے، بالفرض تسلیم کرے گا خلافت ہی ہے، تو خلیفہ بلا فصل ہونا کہاں سے ثابت ہوگا؟ اور لفظ مولا کا ترجمہ خلافت ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں مومنوں کا مولا ہوں، تو یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ حالانکہ اللہ تو کسی کا خلیفہ ہی نہیں، اللہ کسی کا خلیفہ نہیں ہے، تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں مومنوں کا خلیفہ، میں مومنوں کا معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ رب العالمین، میں مومنوں کا مولا ہوں، خلیفہ نہیں، مولا ہوں۔ تو یہاں کیا خلافت ترجمہ کرو گے؟ خلیفہ ترجمہ کریں گے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے خلیفہ نہیں، یہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا فرمایا، تو آپ ذرا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بعد میں کہا نا کہ فہذا علی مولا، اس سے پہلے تو یہ کہا نا، ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں۔ تو ذرا بتائیے کہ حضور پھر کس کے خلیفہ ہیں؟ اگر مولا کا معنی خلافت ہی ہے تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ من کنت میں، تو بتائیے حضور پھر کس کے خلیفہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا کہ مولا کا معنی خلافت، متصرف فی الامور یا خلیفہ، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ شیعوں کی من گھڑت باتیں گے، یہ من گھڑت باتیں گے، اور یہ شیعوں کی گمراہ کون باتیں گے جس سے لوگوں کے اندر یہ تشویش پیدا کر دیتے گے، لوگوں کو گمراہ کر دیتے گے، ان کے ایمان اور ان کے عقائد پر حملہ کرتے گے۔ یہ ایسے حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث کے الفاظ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم جو شیعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے، وہ بالکل غلط ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے جو وہ معنی بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ یہ تو شیعوں کی بات کی تھی کہ شیعوں کے نزدیک اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہاں مولا کا معنی محبوب اور مددگار کے معنی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس سے میں محبت کرنے والوں علی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ ہے من کنت مولا فہذا علی کن مولا کا مطلب۔ سمجھ آئی بات؟ ہرگز خلیفہ، متصرف فی الامور، اولا بالامامت یا خلافت اس کے معنی میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو اس کا معنی ہے یہ ہے محبوب اور مددگار کے معنی کیا۔ اب آئیے میں اس کو بھی ثابت کر دیتا ہوں کہ میں نے اس سے قبل عرض کیا کہ مولا کا ترجمہ ما قبل اور ما بعد کی عبارت اور
جس طریقے سے قرآنی آیات کا شان نزول ہوتا ہے اس طریقے سے احادیث کا ورود ہوتا ہے. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ اگر کوئی شان ورود اگر اس کا سمجھ جائے گا نا تو اس خود بخود سمجھ میں آ جائے گا یہاں لفظ مولا کس معنی کے اندر ہے، لفظ مولا کا یہاں کیا مطلب ہے. اب آئیے میں اس حدیث کا ورود بتاتا ہوں آپ کو، شان ورود کہ اس کا شان ورود کیا ہے. یہ من کنت مولا فہذا علی کیوں مولا فعلی کیوں مولا، یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا، اس کا میں شان ورود بتاتا ہوں. آئیے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا مطلب ہے مولا کا. دیکھیے مستدرک للحاکم حدیث کی مشہور کتاب ہے. اس حدیث پاک میں، اس حدیث کی کتاب میں کا حدیث پاک ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوت ما علی الی الیمن، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن میں غزوہ کیا. فرأیت منہ جفتن، تو میں نے ان سے جفا دیکھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صدقے کی اونٹ استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال غنیمت میں سے ایک لونڈی کو لے لیا. یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار ہوا اور تھوڑی سی شکایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پیدا ہو گئی. تو حدیث شریف میں ہے کہ فَقَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے جا کر حضور سے عرض کیا فَذَكَرْتُ عَلِيًّا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا. فَتَلَقَّسْتُهُ، میں نے حضرت علی کی شکایت کی جو معاملہ ہوا پیش آیا تھا کہ ایک روایت میں کہ اونٹ استعمال کرنے سے منع فرما، اور ایک یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں سے ایک لونڈی کو لے لیا. حضور کی بارگاہ میں پہنچانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آتا، پھر حضور سے تقسیم فرماتے، لیکن حضرت علی نے لے لیا اسے لونڈی کو، یا صدقے کی اونٹ استعمال کرنے سے منع فرمایا. یہ مختلف روایات ہیں. تو اللہ اکبر، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شکایت تھی وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ایسی بات ہے. تو اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شکایت سنی، جب حضرت بریدہ اسلمی کی جب یہ باتیں سنی، تو وہ خود کہتے ہیں حضرت بریدہ کہ جب میں نے یہ بات کی فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر جلال ہو گیا، متغیر ہو گیا، بدل گیا. اور پھر مجھے کہنے لگے، فقال، آپ نے ارشاد فرمایا یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو فقلت، حضرت بریدہ کہتے فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو، فقال، تو حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. گویا کہ اللہ اکبر، یہ شان ورود بتا رہا ہے کہ یہ خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یا تو محبت اور عداوت کی بات ہے. تو جو حضرت بریدہ اسلمی کو جو ان کے دل میں جو شکایات تھی، جو انہوں نے کی تھی، اس شکایات اور جس کی وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑی نفرت ہو گئی تھی، تو اس نفرت کو دور کرنے کے لیے، اس عداوت کو دور کرنے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ شان ورود بتا رہے ہیں کہ یہ خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، متصرف الامور کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اولا بالامامت یا اولا بالخلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا تو محبت اور عداوت کا مسئلہ ہے. عداوت کو دور کرنے کے لیے، شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. گویا کہ حضور نے ارشاد فرمایا بریدہ جو علی نے کیا گے وہ ٹھیک کیا گے، ان کا جو حق ہے مالک غنیمت میں انہوں نے اس سے کم لیا، زیادہ نہیں لیا. ابھی تو اور ان کا حصہ باقی.
تو اللہ ابا یہ تو شکایت کو دور کرنے کے لیے فرمایا. تو یقیناً یہ مولا کائنات کی شان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد شان علی پر دلالت کرتا ہے اور یہ شان علی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ شان ورود بتاتا ہے یہاں خلافت کی بات ہی نہیں ہے، یہاں خلافت کی بات ہی نہیں ہے. اور اللہ اکبر ایک اور میں آپ کو اس کا شان ورود عرض کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں مولا کس معنی میں ہے. یہ ایک کتاب ہے الروض العنیق فی اثبات امامت ابا بکر صدیق. اس کے مصنف ہے ابو بکر بن محمد بن حاتم. وہ اپنی اس کتاب کے اندر ایک حدیث پاک لائیں اور اس حدیث کا انہوں نے شان ورود بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی کن مولا. یہ کب ارشاد فرمایا؟ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ تو یہ حدیث پاک جس کتاب کے اندر گئے فرماتے کہ ان اسامہ بن زید وعلی بن ابی طالب اختصما، کہ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اسامہ بن زید اور حضرت علی کے درمیان اختصما، جھگڑا ہو گیا. فقال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لے اسامہ، حضرت اسامہ سے فرمایا انت مولایا. جب جھگڑا ہوا تو حضرت علی نے کہا اے اسامہ تم تو میرے غلام ہو. تم کیا ہو؟ میرے غلام ہو. فقال اسامۃ لست مولا لک، تو حضرت اسامہ نے یہ سن کر کہا کہ اے علی میں تمہارا غلام نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حضور کا غلام، میں تو حضور کا غلام ہوں. فقال اسامۃ لست مولا لکا، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. جب جھگڑا ہوا مولا کائنات حضرت علی شیر خدا اور اسامہ بن زید کے درمیان، تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ تو میرا غلام ہے، اور حضرت اسامہ بن زید نے کہا میں آپ کا غلام نہیں، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. تو اللہ کو جب یہ جھگڑے کی بات اور اس کا ذکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا اے علی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسامہ بن زید یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، اور کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ محبوب رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اور پھر حضرت اسامہ بن زید سے کہا اے اسامہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ من کنت مولا کو فہذا علی، اور مولا کو کہ جس کا میں مدد کرنے والا ہوں، جس کا میں محبوب ہو تو اسے چاہیے کہ ولی سے بھی محبت کرے، جس کا میں مولا ہو اس کا علی بھی مولا ہے. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم بھی محبت کرو. تو یہ شان ورود حدیث کا بتا رہا ہے کہ یا تو خلافت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یا تو خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں تو ذکر اس بات کا ہے کہ شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو یہ کس اعتبار سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ خلافت، خلیفہ ہونا، خلیفہ بلا فصل ہونا، متصرف فی الامور، اولا بالامامت، کس اعتبار سے ترجمہ کر؟ یہ ان کی من گھڑت باتیں گے، یہ ان کی جعلی اور گھڑی ہوئی باتیں گے. اس لئے ان باتوں کا اعتبار نہ کریں، ان سے متاثر نہ ہو. جو قرآن، احادیث، جو فقہاء نے، جو علماء نے، بزرگوں نے جو ہمیں بتایا گئے، جو عقائد ہمیں بتائے گئے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ قبر بھی روشن ہو جائے گی اور حشر بھی روشن ہو جائے گی. تو یہ شان ورود بتاتے تو یہاں خلافت کی کوئی بات ہی نہیں، یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں خلافت کا کوئی مسئلہ نہیں. کہ تو شکایت کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب ذرا دیکھیں جب یہ میں نے بات عرض کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ ذہن میں شبہ ہو کہ یہ تو پتہ نہیں ہم کو عربی تھوڑی آتی ہے، انہوں نے کیا کیا ترجمہ کر دیا اور یہ ساری باتیں ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے خود بنا کے بولی ہو، ہے نا؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی ذہنیت کے مالک. تو مطلب میں ان کے شبہات جو پیدا ہو سکتے ہیں وہ دور کرنے کے لیے ایک کتاب
جو اردو میں لکھی ہوئی ہے، اردو اسے پڑھ کے میں سناتا ہوں، ہو بہو اس میں سے میں پڑھتا ہوں۔ کتاب کا نام پہلے سن لیں، کتاب کا نام ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ جانتی کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت والجماعت کے بڑے معتبر، مستند اور جید عالم دین، جنہیں حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اپنی زیارت عطا فرمائی، وہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اب میں بغیر سمجھائے انہوں نے جو لکھا ہے وہ پورا کے پورا میں کتاب میں دیکھ کر پڑھ دیتا ہوں، سمجھ جائیے کہ حضرت اللہ اکبر جو یہ حدیث پاک جو ہے من کنت مولا فہذا علی کی مولا، جو اس حدیث سے جو لوگ وہ خلیفہ بلا فصل ہونا حضرت علی کا ثابت کرتے ہیں، متصرف الامور ہونا ثابت کرتے ہیں، اولا بالخلافت ثابت کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہرگز ہے نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب اور مددگار، یہ اس کا مطلب ہے یہی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا گیا، اسے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ خم غدیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کل صحابہ کرام سب کو مخاطب بنایا اور فرمایا الستم تعلمون ان اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایمان والوں سے بنسبت ان کے نفوس کے نزدیک تر اور دوست تر ہوں، یعنی میں مومنوں کا خیر خواہ ہوں اور ان کو انہی امور کی ہدایت کرتا ہوں جو ان کے لیے موجب فلاح و نجات و بہتری ہو۔ اس کے جواب میں سب نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یقیناً آپ صحیح فرماتے ہیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور فرماتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا گویا مجھے اس عالم میں بلایا گیا کہ اور میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے، جان لو کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم الشان امر چھوڑ چلا ہو، یعنی قرآن اور میرے اہل بیت، خبردار ہوش کرنا اور میرے جانے کے بعد ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی رعایت ملحوظ رکھنا، اور یہ دونوں امر میرے بعد ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ سب حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ بعد ازاں فرمایا کہ میرا مولا خدا عز و جل لگے اور میں سب مومنوں کا مولا ہو۔ پھر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فعلی کن مولا ہو، اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے علاوہ فرمان پاک مذکور یہ بھی آیا گیا کہ اللہ اکبر کہ مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے اور رسوا کر اسے جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو علی کے ساتھ رکھ، یعنی جدھر علی جائے ادھر حق کو لے جا۔ بلا شبہ اس حدیث شریف سے یعنی من کنت مولا اور دیگر دوسری جو حدیث پیش ہوئی، بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدیہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی غایت درجہ فضیلت اور تکریم ظاہر ہوتی ہے، اور ہر اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ عطرت پاک کے ساتھ اسی طرح محبت رکھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اثناء ملاقات کہا کہ ابو طالب کے بیٹے خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہو گیا ہے۔ اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق بریدہ اسلمی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر لے کر یمن بھیجا تھا اور میں بھی اس لشکر میں تھا۔ فتح کے بعد جب خمس مال غنیمت کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت وغیرہ کے لیے تھا غنائم سے علیحدہ کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں میں سے ایک نہایت خوبصورت لونڈی لے کر اپنی صحبت میں رکھ لی۔ ان کے ایسا کرنے سے میرے دل میں ان کی طرف قدورت اور انکار پیدا ہوا۔ میں نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہ مرد یعنی علی کیا کر رہا ہے؟ اور سیدنا علی سے بھی میں نے کہا یا ابو الحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جاریہ یعنی لونڈی قیدیوں کے خمس 5ویں حصے اور مال غنیمت میں آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں سے علی کے حصے میں آ گئی اور میں نے اسے اپنی صحبت میں رکھا گیا۔ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس ذوی القربہ کے تقسیم کرنے کا اذن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ بریدہ کا بیان ہے کہ جب واپسی پر میں غدیر قوم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں پر بھی یہ معذرہ عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ شاید تو نے علی کو دشمن جانا؟ میں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ نے فرمایا اے بریدہ علی کو دشمن نہ سمجھ اور اگر پہلے اس سے کچھ محبت رکھتا ہے تو اب اس سے زیادہ محبت رکھ۔ علی کا حصہ خمس سے اس لونڈی کے علاوہ اور بھی تھا۔ بریدہ سے اس واقعے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میری بات کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے بریدہ علی کی طرف سے بدگمان نہ ہو، علی مجھ سے گے اور میں علی سے گو، یعنی کمال اتحاد، اور وہ تمہارا مولا گے کیونکہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا گے۔ خم غدیر کے واقعے کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد علی من کنت مولا گو فعلی کن مولا گو بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا۔ یہ جملہ سنا آپ نے؟ یہ جملہ عرض کرنا تھا نا کہ خم غدیر کے واقعے کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی من کنت مولا ہو فعلی کن مولا بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت ہے اور علی سے عداوت اب کے ساتھ عداوت گئے۔ بریدہ کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے سب اصحاب میں کسی کے ساتھ ایسا پیار نہ تھا جیسا علی سے پیار تھا۔ یہ میں نے من و عن پڑھ کے سنا ہے آپ کو تصفیہ ما بین السنی و شیعہ سے، اور صفحہ نمبر 34 پر یہ بھی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے گئے کہ بریدہ اسلمی کے بیان واقعات و مبشرات اور اپنے مقام پر بیان شدہ نصوص قرآنیہ سے واضح ہوتا ہے کہ خم غدیر والی حدیث کو سیدنا علی کی خلافت بلا فصل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے تو سمجھ میں آیا کہ جو حدیث غدیر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یقیناً حضرت علی مولا گیا، ہم صرف مولا نہیں کہتے بلکہ مولا کائنات کہتے ہیں، کائنات کے مولا کہتے ہیں۔ یقیناً یہ حضرت علی کی فضیلت پر یہ حدیث پاک ہے، لیکن اس سے مطلب خلیفہ بلا فصل لینا، متصرف الامور لینا یا اولا بالامامت لینا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اس کا معنی مددگار اور دوست کے ہیں، اس کا معنی مددگار اور دوست کے ہیں۔ اللہ اکبر، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کیا کہا گیا۔ اور اللہ اکبر، اسی طریقے سے میں آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں جو حدیث شریف ہے کہ یہ تو میں نے چند حوالے جات اور چند باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اب میں ایک حدیث پاک مسند احمد کی پیش کرتا ہوں کہ یہ جو لفظ مولا ہے تو اس سے چلو تابعین نے، تبع تابعین نے اور بزرگان دین نے، فقہاء نے، محدثین نے
تم عداوت میں یہ کہہ دو کہ یہ اپنی طرف سے من گھڑت یہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ دوست مددگار وغیرہ، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں وہی معنی برابر ہے، ہم کہتے ہیں وہی معنی برابر ہے۔ اگر یہ لوگ اس طریقے کی اگر بات کرتے گئے تو ذرا سوچے کہ یہ تو میں نے صحابہ اور علماء نے جو فرمائی وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب حدیث میں حدیث کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی بھی من کنت مولا فہذا علی کے مولا سے کہ یہی سمجھتے کہ میں خلیفہ بلا فصل یعنی پہلا خلیفہ میں ہی ہوں، کیا حضرت علی بھی یہ سمجھتے تھے؟ اب شیعہ لوگ جو یہ معنی کرتے گئے کیا وہ حدیث پاک کی نہیں پڑھتے؟ کیا وہ حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کیا حضرت علی بھی یہی معنی سمجھتے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں؟ ذرا سوچیں حدیث شریف، یہ میں عرض کرتا ہوں سنیے کہ حضرت علی من کنت مولا سے کیا سمجھتے تھے، اور یہ فرمان سننے کے بعد سمجھنا کہ ہم حضرت علی کی سمجھ کو تسلیم کریں یا شیعہ لوگوں کی سمجھ کو تسلیم کریں۔ سنیں حضرت علی من کنت سے کیا سمجھتے تھے، من کنت مولا فہذا علی کے مولا سے حضرت علی کیا سمجھتے تھے۔ دیکھو حدیث شریف میں ہے کعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجعہ الذی توفی فیہ، کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے دنوں میں ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے۔ فقال الناس، تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا یا ابا حسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو الحسن، کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی، یعنی آپ کی طبیعت کے پاک کیسی گئے؟ فقال اصبح بحمد اللہ بارئا، حضرت علی نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے گئے۔ قال ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فاخذ بیدیہ عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور فرمایا الا ترى انت واللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیتوفى فی وجعہ ھذا انی اعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت۔ حضرت عباس نے کہا اب دیکھتے نہیں، اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھی مارے گئے کہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں عبد المطلب کے خاندان کے افراد کے چہروں کو پہچانتا ہوں کہ موت سے قبل ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کے حالات، ان کی کیفیت، ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں۔ اور کہا کہ مجھے یہی احساس ہو رہا ہے کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دن تشریف فرما نہ رہیں گے، بلکہ آپ وصال فرما جائیں گے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی سے یہ کہا، تو اب ذرا دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ حضرت عباس نے کہا فَاذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضرت چلیے ہمارے ساتھ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، فَلْنَسْأَلْهُ فِي مَنْ هَذَا الْأَمْرِ، اور ہم خلافت کے متعلق حضور سے پوچھیں۔ حضرت عباس کہہ رہے گئے کیسے؟ حضرت علی سے کہا کہ علی چلیے ہم حضور سے پوچھتے ہیں خلافت کے متعلق کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ، اگر وہ ہمارے متعلق ارشاد فرمائیں گے تو ہم جان لیں گے، اور فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا، تو اور کہا کہ اگر ہمارے متعلق اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہ فرمائے گا کوئی اور خلیفہ ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں گے اور ہمیں اس کے متعلق بھی علم ہو جائے گا، اس کے متعلق بھی ہمیں علم ہو جائے گا کہ خلیفہ کون ہوگا، میں یا آپ ہوں گے یا کوئی اور، کس کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ چلیے علی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے
پوچھتے گئے آپ ذرا بتائیے کیا حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی کن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے؟ تو اگر حضرت علی مولا سے مراد پہلا خلیفہ ہونا ہی سمجھتے، خلیفہ بلا فصل ہی سمجھتے، تو حضرت علی حضرت عباس سے کہہ دیتے نہیں عباس، جانے کی کوئی ضرورت نہیں، حضور نے فرما دیا غدیر قوم کے موقع پر کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، پھر پوچھنے جانے کی کیا ضرورت؟ حضرت علی یہ کہتے نا، لیکن اللہ اکبر حضرت علی نے یہ نہیں کہا۔ جب حضرت عباس نے یہ کہا فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطينها الناس ابدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا اور آپ نے ہمیں اس کے متعلق نہ فرمایا، یعنی اگر آپ نے خلافت کے متعلق اگر ہمارے متعلق نہ فرمایا تو لوگ کبھی بھی ہمیں یہ حق نہیں دیں گے، لوگ پھر ہمیں کبھی بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ یعنی خلافت جو ایک نیکی کی دعوت دینا گے اور نیکیوں کا کام کرنا گے، اس کے ذریعے یہی کام کرنا گے، کہا کہ پھر ہمیں یہ خلافت کے ذریعے نیکی کا کام کرنا جو ہوگا لوگ ہمیں پھر خلیفہ نہیں بنائیں گے، لوگ ہمیں یہ حق نہیں دیں گے اگر ہم نے حضور سے پوچھ لیا، اگر حضور نے منع کر دیا تو، اگر حضور نے منع کر دیا تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ملے گا بعد میں۔ تو اللہ ابا حضرت علی نے جو کہا نا وہ سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواللہ لا اسألہ ابدا، اے عباس بن عبد المطلب میں ہرگز اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کروں گا، میں ہرگز اس کے متعلق کوئی سوال ہرگز اس کے متعلق میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ذرا سوچیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کیا سمجھتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے معنی یہی سمجھتے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے میں محبوب ہوں علی بھی اس سے محبوب ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی مطلب سمجھتے تھے۔ اگر مطلب جو شیعہ کہتے ہیں کہ اگر یہی مطلب ہوتا تو حضرت علی یہ نہ کہتے کہ میں ہرگز اس کے متعلق سوال نہیں کروں گا، بلکہ آپ تو یہ فرماتے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، لیکن آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے متعلق سوال نہ کروں گا، گویا کہ یہ آپ کا فرمان بتا رہا ہے کہ آپ ہرگز مولا کا مطلب پہلا خلیفہ ہونا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے حدیث قدیر کا ترجمہ اور مفہوم اور اس کے کچھ تشریح جو میں نے اپنے علم کے مطابق آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اللہ اکبر۔ حدیث میں جو من کنت مولا فہذا علی کے اور مولا کا جو لفظ آیا گیا ہرگز اس کا مطلب پہلا خلیفہ ہونا یا متصرف فی الامور ہونا یا اولا بالامامت یا خلافت ہونا مراد نہیں ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار، جس سے میں محبت کرنے والا ہوں علی اس سے محبت کرنے والے، اور جو مجھے محبوب رکھے اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کیا رکھے؟ محبوب رکھے۔ تو اللہ اکبر سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے۔ اب دیکھیں اسی حدیث کو لے کر جو ہے شیعہ لوگ عید غدیر مناتے ہیں، عید غدیر، اور عید غدیر اس عید کے پیچھے ان کا دراصل چہرہ یہ کہ 18 ذی الحجہ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو جو حضور کا فرمانے من کنت مولا فہذا علی کی مولا، تو یہ لوگ اس اعتبار سے عید مناتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ حضرت علی کو حضور نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ پہلا خلیفہ ہے، یہ اس اعتبار سے عید غدیر مناتے ہیں۔ اور معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عید غدیر جو لوگ مناتے ہیں یہ عید ہماری نہیں ہے، ہماری عید میلاد ہے، عید غدیر ہماری عید نہیں ہے، یہ شیعہ لوگوں کی عید ہے جو حضرت عثمان غنی کی عداوت میں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ 18 ذی الحجہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے، تو اللہ اکبر یہ لوگ اس دن عید غدیر کا نام رکھ کر حضرت عثمان غنی کے خلاف اور ان کے متعلق نازیبا کلمات اور ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ گل چھلے اڑاتے ہیں، ناجائز کام حرام کام کرتے ہیں۔
یہ عید غدیر منانا اہل سنت والجماعت میں بالکل جائز. اہل سنت والجماعت کی یہ عید نہیں ہے، یہ شیعہ لوگوں کی عید ہے. عید غدیر جو اس اعتبار سے یہ لوگ منا رہے ہیں، یہ شیعہ لوگوں کی عید ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ آگے اور حضرت عثمان غنی کی عداوت میں یہ جو عید غدیر کا نام دیا گیا، یہ اہل سنت والجماعت کی عید نہیں ہے. کس کی عید ہے؟ شیعہ لوگوں کی عید ہے. کہ عید غدیر نہیں منانی چاہیے. عید غدیر ہرگز نہیں، یہ شیعوں والی رات ہے، یہ شیعوں والی عید ہے، یاد رکھنا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے عید غدیر کس نے منائی؟ کہ عراق کے شیعہ جس کا نام تھا حاکم معز الدولہ احمد بن ابوی دیلمی نے 18 ذی الحجہ ہجری سن 1352 میں سب سے پہلے عید غدیر رافضیوں کے ساتھ منائی ہے. اس شیعہ حاکم نے شہر سجانے کا حکم دیا، چراغاں کیا گیا، ڈھول بجائے گئے. عید کی رات کی طرح اس رات کو بازار کھولے گئے، خوب خوشی منائی گئی اور میدان میں نماز عید بھی پڑھی گئی. عید بھی پڑھی گئی. اللہ اکبر. عید غدیر کے لوگ صبح میں عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ عید غدیر جو ہے وہ اللہ اکبر ہرگز سنیوں کی عید نہیں ہے، یہ شیعہ لوگوں کی ہے. جس رات میں یہ لوگ صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کرتے گئے، صحابہ کرام کو گالی گلوچ کرتے گئے اور ان کے خلاف بکواس کرتے گئے اور صرف علی علی زبان پر لاتے گئے. یہ صرف نام کے علی ہے. الحمدللہ علی سے سچی محبت کرنے والے اہل سنت والجماعت ہے. یہ شیعہ لوگ تو علی سے بھی بغض رکھتے ہیں، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی گستاخی کرتے گئے. تو یاد رکھنا کہ حدیث غدیر کا کیا مطلب ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. حدیث غدیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پہلا خلیفہ ہوں. اس حدیث کو لے کر جو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنایا، اس اعتبار سے یہ جو لوگ عید کو عید غدیر کہے گا، جو یہ لوگ مناتے گئے عید غدیر کا نام دے کر جو یہ لوگ اس دن کو مناتے گئے، اس رات کو مناتے گئے، یہ ہرگز سنیوں میں جائز نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں نے عرض کیا. اول داخل میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خصوصاً اہل بیت کی سچی محبت، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے. بولنے سننے میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور ہم سب کو بزرگان دین کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بزرگوں کی روش پر چلتے گئے تو میرے امام فرماتے گئے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بھاگ سکے. جو یہ سراغ لے کے چلے، جو بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر، بزرگوں کے تعلیمات پر، بزرگوں کی روش پر چلتے ہیں، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتے گے. اور ہم الحمدللہ بزرگان دین کی روش پر چلنے والے گے اور ہمارے پیشوا اور رہبر اور رہنمائی ہمارے اعلیٰ حضرت نہ ہمیں کل کوئی بہکا سکا تھا، نہ آج کوئی بہکا سکتا ہے، نہ کبھی کوئی بہکا پائے گا. الحمدللہ رب العالمین. ہم برسر عام یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صاحب حضور نجمگے اور نابگے عطرت رسول اللہ کے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.